أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے آسان بنائے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، اس کو پڑھنا سمجھنا اور اس کے لیے محنت کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے اور بڑھا چڑھا کے قبول کرے اور اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہے ہمارا لیسن سورۃ الرحمن کا لاسٹ حصہ کریں گے ہم، جو اس میں آیت نمبر 46 سے اس کے جہاں پہ اس کی کمپلیشن ہوتی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 78، 46 سے 78 پہ ہم اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو یاد رکھنا، اس کی ٹرانسلیشن کو یاد کرنا آسان ہو۔ اور ایک اور چیز یہ بھی اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ اگر ہمیں یاد کرنی ہو صورت تو ہم اس کو کس طرح یاد کرنے کے لیے پوائنٹس میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے تو وہاں پہ کنفیوژن ہو جاتا ہے بار بار ریپیٹیشن سے، لیکن جب ہم اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو یاد کرتے ہیں تو پھر ہی اس کو ہم آرام سے اس کے یاد یعنی حفظ کرنے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اتنا بھولتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کنیکشن پتہ ہوتا ہے کہ جب جنت کا ذکر ہے، پہلی 2 جنتیں کے بعد کی 2 جنتیں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 46، وَلِمَن، اور اس کے لیے جو، لی لیے، فار، لمن من جو، whoever، اس کے لیے جو، خوفا ڈرے، خاوا فا روٹ ورڈ، خافا جو ڈرے، مقامہ ربی ہی، یہ پورا ایک ساتھ ہی ایک فریز کی طرح ہم اس کو یاد کریں گے۔ مقامہ قافہ میم سے ہے اور مقامہ ربی ہی کا مطلب ہوتا ہے جسے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے۔ مقامہ ربی ہی، یہ ساتھ ہی فریز کی طرح ہم کریں گے، خافہ جو ڈرے، مقامہ ربی ہی کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں اور بھی نظر آتا ہے قرآن میں 2 جگہ اور اس طرح نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ نازیات کی آیت دیکھتے ہیں ہم، سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں بھی ایسی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، من whoever، وہ جو، خافہ ڈرا، مقام ربی ہی کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یہ فریز یوز ہوا ہے، مقام ربی ہی، تو اس میں کھڑا ہونے ہی کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ یہ اس طرح آتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں آپ دیکھیں، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں بھی جنت کا جہاں پہ ذکر ہے، یا زمین میں جو آباد کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، دنیا میں ہی اچھی جگہ آبادی کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے جو خوفا ڈرتا ہو، مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے، تو یا میں جیسا وہی آ گیا، اور مقام میرے سامنے کھڑے ہونے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہوں، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، یعنی کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس چیز کو ذہن میں رکھے۔ مقام ربی کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، جنتان 2 باغ ہیں۔ جنہ کا روٹ ورڈ ہم سب کو پتہ ہی ہے، جیم نون نون روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور جنتانی جو آنی کا صیغہ ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، سوری تا کی وجہ سے مؤنث ہے، جنتن جنتانی، اور آنی ڈوئل کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے بار بار اس چیز کو، ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے، تاکہ ہمیں اور کلیئر ہو، یہ تو اسم ہے۔ جنتان 2 باغ ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اگین ہم آلائی کا دوبارہ روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، حمزہ لام واو روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہ جو ہے اسی صورت میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں 3 جگہ اور ملتا ہے، آلائی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، ذواتا افنان، اچھا افنان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں صرف یہیں پہ ہے، اس کے علاوہ نہ یہ روٹ ورڈ دکھے گا آپ کو، نہ ہی یہ لفظ دکھے گا۔ افنان برانچز کو کہتے ہیں، برانچز شاخیں جیسے اس کے میننگ ہے، صرف یہیں پہ ہے یہ لفظ افنان، بہت شاخیں جیسے شاخوں والی چیز۔ اچھا زواتا جو لفظ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کی یہ جو ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم اس والے ٹیبل کو دیکھیں گے جو ہم زو زا زی آج ہم نے پڑھا تھا، اس میں آج نہیں بلکہ لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھا زو زا زی، یہ اس طرح یوز ہوتا ہے مرفوع میں، منصوب میں، اس میں زی۔ اس کے علاوہ جو ذات فیمنن جو ضمیر ہوتی ہے، اسی کی ایک جو ذات، تو ہمیں اندازہ ہے کہ 1F کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ مؤنث سنگولر کے لیے، لیکن ذواتا جیسے یہاں پہ دکھ رہا ہے، اور یہ ہے ذواتا،
یہ اصل میں ذواتا الف ہے واو کے بعد الف. تو ذواتانی یعنی کہ ٹو، ڈوئل کا صیغہ جو ہے وہ ہے ذواتانی ذواتینی ذواتینی. تو یہ ڈوئل کا صیغہ ہے. اور نون ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ اصل میں ذواتا ہے، نون کسی وجہ سے گر گیا ہے، مگر ذواتا کا مطلب ٹو فیمنن. ایک تو مؤنث کا چارٹ ہے، ذاتا کا مؤنث ہے اور مرفوع حالت میں، اسی لیے ذواتا. یہ قرآن میں ایک ہی جگہ ہے جو ہمیں یہاں دکھ رہا ہے، تو اس لیے یہ چارٹ سامنے رکھیں. ایک اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہمیں ذاتا ذودازی مذکر ہوتا ہے، اور ذاتا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا ترجمہ والی سے کیا جاتا ہے. ذات الواہی و ذات کافی دفعہ آتا ہے. اس میں ذواتا کا بھی دیکھ لیتے ہیں ہم آگے ایگزامپل میں. دو مذکر کے لیے ذوا اور ذوی یوز ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں ذوا عدلن اور ذوی بھی آتا ہے. اور دو مؤنث کے لیے ذواتا ذواتی استعمال ہوتا ہے. جیسا بھی ہم نے جو چارٹ دیکھا تھا اس میں بھی ذواتانی ذواتینی تھا، نون کسی وجہ سے گر جاتا ہے، مگر قرآن میں آپ کو ذواتا اور ذواتی دو جگہ دکھتے، ایک جگہ دکھتا ہے. ایک جگہ ذواتا جو بھی ہم پڑھ رہے ذواتا افنان دونوں، تو اس میں یہ یعنی کہ دو مؤنث، ٹو مؤنث کی بات ہے. تو کون سی دو مؤنث؟ وہی جنت جو کہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، عربی میں گولتا ہوتی ہے اس کے آخر میں. تو ان دونوں جنتوں کی بات ہو رہی. ذواتا دونوں جنتیں، افنان شاخوں والی ہیں. والی کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اسی طرح ذواتی بھی قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے بس، اور ذواتا بھی ایک دفعہ آیا. تو ذواتا کی ایگزامپل کے لیے آپ نے اب اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، 2F کے لیے ہے، یعنی کہ ڈوئل اور فیمنن مؤنث کے لیے یہ یوز ہوا ہے. اور انہیں جنتوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ذواتا وہ دونوں جنتیں جو ہے فیمنن، وہ افنان بہت شاخوں والی ہیں، دونوں بہت شاخوں والے ہیں. باغ ہے نا، اس لیے انہوں نے والے کر کے ٹرانسلیشن کیا ہے، ورنہ جنت کہیں گے تو والی کر کے کہیں گے اردو میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا، ان دونوں میں، ان دونوں جنتوں میں، عینانی دو چشمے ہیں. عینان یہ بھی آنی اسم ہے، تو دو چشمے ہیں. تجریان دونوں بہتے ہوں گے. اب دیکھیں خود ہی اندازہ، یہ تا پہلے یا پہلے آئے تو یہ مضارع کی پہچان ہوتی ہے. تو جیم را یا روٹ ورڈ جاری ہیں، دونوں بہتے ہوں گے، فلو کرتے ہوں گے. تا پہلے اور آنی بعد میں، تو تبھی دو چشمے وہ دونوں بہتے ہوں گے. تبھی ٹرانسلیشن میں ہم ہر دفعہ ڈوئل کے نام لیں گے تاکہ ہمیں ٹرانسلیشن صحیح سے یاد ہو. دو چشمے دونوں بہتے ہوں گے، جاری ہوں گے، فلو کر رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا ان دونوں میں، من کلی ایوری ہر، فاکہتن پھل کی، زوجان دو قسمیں ہیں. یہ بھی اسم ہو گیا، زوجان دو قسمیں ہیں. زوج جو ہے روٹ ورڈ زا و جیم، یہ زوج اسپاؤس کے لیے بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے اور قسم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ ٹائپس کے لیے بھی. تو یہاں پہ کائنڈ کے میننگ میں دو قسمیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. اچھا یہ جو ہے واو کاف حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے. واو کاف حمزہ جو ہے یہ متکئین کر کے کئی دفعہ آتا ہے قرآن میں. اس کا مطلب ریکلائنر ہوتا ہے. یہ روٹ ورڈ جو ہے واو کاف حمزہ ریکلائن کرنا. اور جو تکیہ بھی ہم لگاتے ہیں اس میں اردو میں بھی تکیہ کہتے ہیں، تو وہ کس سے ہوتا ہے؟ ریکلائن کرتے ہیں نا مجھ سے کشن سے. تو اسی لیے متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، علی فروشن ایسے بستروں پر. اچھا فروش لفظ جو ہے فاراشیم روٹ ورڈ، ہم فلور کے لیے اردو میں تو فرش فلور کو کہتے ہیں نا، لیکن قرآن میں ہم دیکھیں گے جو فروش لفظ آیا ہے وہ بستر، کاؤچز، بیٹھنے کی جگہ کے لیے آیا ہے. جس طرح فرش زمین کے لیے نہیں فلور آیا، یعنی کاؤچز آرام دہ چیزوں کے لیے. جیسے یہاں پہ ہے ایسے بستروں پہ ہوں گے. فروش جو لفظ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ قرآن میں کتنی دفعہ نظر آتا ہے. فروش آپ کو زیادہ صرف دو دفعہ دکھے گا. فروش ایک فراشہ الگ دکھتا ہے مگر فروش دو دفعہ دکھتا ہے. ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوں گے، ایسے بستروں پر. فروش ایک اور دفعہ دیکھتے ہیں کہاں پہ؟ سورہ واقعہ میں، جہاں پہ جنت والوں کا ذکر ہے تو اس میں نظر آئے گا ہمیں وفروشم مرفوعہ، وفروشن اور نشست گاہیں اونچی، مرفوعہ اونچی یعنی نشست گاہ بیٹھنے کی جگہ کے لیے فروش آ رہا ہے. تو یہاں پہ ایک دفعہ فروش ہوا ہے تو واقعہ میں، اور ادھر ہم رحمان میں دیکھ رہے ہیں سورہ رحمان میں علی فرشن ایسے بستروں پر، بطائنہا استر جن کے. اچھا
یہ جو ہے ہا کی ضمیر فروش کی طرف جا رہی ہے کیونکہ جو نان لیونگ تھنگ کے پلورل ہوتا ہے، جیسا فروش میں ٹرانسلیشن دیکھیں نا پلورل بستروں کی ہے، جو نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہوتا ہے اس کے لیے 1F واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تبھی یہ ہا کی ضمیر یہاں پہ یوز ہوئی ہے کیونکہ یہ فیمینن مؤنث واحد مؤنث کی ہوتی ہے. اگر سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. بس یہ کہ مؤنث کا صیغہ جب دیکھیں ضرور دیکھیں وہ کہاں اس کا اشارہ ہے. تو اس کا فروش کی طرف یہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہے، اس کے لیے مؤنث واحد کی وہ یوز ہوتا ہے صیغہ. بطائنها استر جن کے، اس کا روٹ ورڈ ہے با تو نون. با تا نون جس طرح بطن کوئی چیز اندر کی چیز کو کہتے ہیں نا، ظاہر و ما بطن، بطن اندر کی چیز. تو بطائن تو قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، اور مطلب انر لائننگ استر جن کے جیسے کپڑوں کے اندر ہم استر لگاتے ہیں تو بطن کیا ہوتا ہے انر لائننگ جو ہے، تو یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. اس طرح واقعی بطون پیٹ ویٹ کے لیے تو یوز ہوا ہے لفظ، مگر بطائن کر کے یہیں پہ استر جن کے، جن بستروں کے، من استبرق موٹے ریشم کے ہوں گے. 12 قاف فروٹ ورڈ ہے، اور استبرق موٹا ریشم جیسے ویلویٹ ٹائپ کا کپڑا، تو اس طرح کے ان کے بطائن ہوں گے، ان بستروں کے اندر کی جو لائننگ ہوگی وہ اتنی اچھی ہوگی. وجنا اور پھل. اچھا جی اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. یہ قرآن میں روٹ ورڈ جیم، ایک تو اس کا روٹ ورڈ جیم نون جا ہے. یہ لفظ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے جنا، روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے جیم نون جا. دوسری دفعہ بھی ہم دیکھ لیتے کہاں پہ آیا ہے. یہاں پہ اس کی میننگ ہے جنا پھل، روٹ ورڈ جیم نون جا. تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے یاد رکھ لیں، یہ ایکسکلوسیولی یہیں پہ آپ کو یہ میننگ دکھ رہا ہے، کہیں اور نہیں دکھے گا. اور ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 25 ہے جی، مریم کی آیت نمبر 29 میں، جہاں پہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ یہ اوپر درخت کے تنے کو ہلاؤ، اوپر تر و تازہ جنیہ گریں گی، یعنی کہ رتبن جنیہ. تو جنیہ کا مطلب تر و تازہ، فریش، چنی ہوئی. تو فروٹ کے لحاظ سے یہ بھی کہ چنی ہوئی کے لحاظ لفظ ہے، مگر تھوڑا سا مختلف انداز ہے جنا. تبھی آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد رکھیں کہ اس کو یاد کرنا آسان ہو. وجنا اور پھل، الجنتینی دونوں باغوں کے. یہ اس کے ساتھ ہی دیکھیں ال کے ساتھ کنیکشن ہے، تو وجن الجنتینی اور پھل دونوں باغوں کے. دان جھکے ہوئے ہوں گے. دان جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال نون واو. دانن فاعل کا وزن ہے، جیسے فانن ہم نے کل من علیہ فانن پڑھا تھا، تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ یہ اس کا فاعل کا وزن ہے. تو دانن بھی جو ہے فاعل کا وزن ہی ہے، اور اس میں جھکے ہوئے ہونے کے میننگ پائے جاتے ہیں کہ قریب کے میننگ جھک جائے کوئی چیز. تو دانن کر کے تو قرآن میں ایک دفعہ ہے، لیکن دانیہ جو ہے وہ بھی یہی میننگ ہے اس کا. تو وہ نظر آتا ہے ہمیں قرآن میں. دیکھتے ہیں سورہ انسان جو ہے، سورہ انسان کی آیت نمبر 14 میں دیکھیں، یہاں پہ بھی ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ، دانیتن جھکے ہوئے ہوں گے ان پہ ان کے سائے. تو دانیہ کا مطلب جھکے ہوئے سے یہاں پہ ایک دفعہ دکھ رہا ہے یہ دانیہ کر کے. اور پھر ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم اس کو قرآن میں کہاں نظر آتا ہے. یہ سورہ الانعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے. اس میں بھی ہے کہ قنوان دانیہ، تو لٹکتے ہوئے ہوں گے درخت کے شگوفے. اور اسی آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں قرآن یہاں پر رمان بھی آ رہا ہے انار کے لیے، رمان. تو رمان بھی اس میں سمجھیں کہ سورہ رحمان میں ایک دفعہ آئے گا اور ایک دفعہ یہاں پہ نظر آیا جو ہم یہ آیت دیکھ رہے ہیں سورہ انعام کی 6. اور رمان بھی اور کہیں انار کا لفظ نہیں ہے قرآن میں نظر آئے گا. اور دانیہ یہ رہا جس کے لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم ہر جگہ اور جگہوں پہ دیکھتے ہیں ہمیں اور یاد رہ جاتی ہے چیز. تو وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیہن ان میں ہوں گی، فیہن ان مؤنث میں ہوں گی، ان جنتوں میں ہوں گی. تو یہاں پہ فیہما، فیہن ان میں ہوں گی قاصرات الطرفی جھکانے والیاں نگاہوں کو. قاصرات قرآن میں 3 دفعہ ہے اور تینوں دفعہ یہ ساتھ اس کے آتا ہے قاصرات، قاصرات الطرفی، تو جھکانے والیاں. قصر ویسے کسی چیز کو قصر کرنا ہو تو اس کو کم کر دیتے ہیں نا، تو قاصرات الطرف جب نگاہوں کی کمی کا مطلب ہے ان کو جھکا لینا، موڈسٹ گیز جیسے. تو قاصرات فاعل کا وزن ہے قاصر اور فیمنن کا صیغہ ہے. تو قاصرات جھکانے والیاں، الطرفی نگاہوں کو،
تو یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ان کی باتیں ہو رہی ہے جو حور ہوں گی. اس سے سورہ صاد میں ایسا ذکر آتا ہے. سورہ صاد کی آیت میں دکھتا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، قاصرات جھکانے والیاں نگاہوں کو، یعنی کہ شرمیلی بیویاں ہوں گی نا، جیسے نگاہوں کو ماڈسٹ گیز والی. پھر ایک اور جگہ سورہ صافات میں ہم پڑھتے ہیں جنت والیوں کا ذکر ہے وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطَّرْف، نیچے رکھنے والیاں، جھکانے والیاں نگاہوں کو. الطرف کے مطلب یہ ہے. طرف عام طور پہ اس کے نگاہوں کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، مگر 4 دفعہ ہے قرآن میں ایسے کہ طرف کے نگاہوں کے لیے. لم نہیں، یتمثہن چھوا انہیں. اچھا یہاں پہ اس کو ہم بریک کریں گے. تا میم تھا روٹ ورڈ ہے. تا میم تھا روٹ ورڈ قرآن میں 2 جگہ ہے، اور دونوں کہاں پہ؟ سورہ رحمان میں صرف، اور کہیں آپ کو یہ چھونے کے لیے یہ لفظ نہیں ملے گا. یتمث انسائڈ ڈوئر کون ہے؟ جو یا ہے، یعنی کہ وہ کے میننگ آئیں گے. تو نہیں اس نے چھوا، ان اٹیچ پروناؤن ہے ان فیمینن کو، یعنی یتمس میں ایک ڈوئر پروناؤن ہے کہ جس نے چھوا، اور ہننا ان فیمینن کو چھوا جو وہاں پہ ہوں گی. اب اس کا ڈوئر کون ہے؟ 2 ڈوئر ہے. انس کسی انسان نے، ولا جان اور کسی جن نے. دونوں مرفوع حالت میں دکھ رہی ہیں. اور یہ بھی یہ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے. جس طرح یتمس کس نے چھوا؟ نہ کسی انسان نے چھوا ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. تو یہ سمجھے نے کی ٹرانسلیشن اس مرفوع حالت کی وجہ سے آ رہی ہے. سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پڑھتے پڑھتے سمجھ آنے لگتی ہے. لم نہیں یتمسن چھوا انہیں فیمنن کو سن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کأنہن، کأن گویا کے، یہ اس کی پوری ٹرانسلیشن گویا کے ہی ہوتی ہے، جیسے پرہیپس کے میننگ. اس کو ہم الگ الگ بریک نہیں کرتے ہیں. ایک لفظ ہے کأن گویا کے، ہن وہ فیمنن وہ جو ہیں وہ ہیں الیاقوت یاقوت، والمرجان اور مرجان. مرجان میننگ کوریل، CORG میم را جیم، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. قرآن میں 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ سورہ رحمان میں یہ یاقوت کا روٹ ورڈ یا کافتا ہوتا ہوگا، پتہ نہیں، اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. حل نہیں، حل کی میننگ ہوتے کیا، لیکن حل کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو جیسے یہاں پہ دکھ رہا ہے تو پھر حل کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نہیں. جیسے حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا آئی تمہارے پاس غاشیہ کی خبر. تو حل کی میننگ کیا ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد اللہ آ رہا ہو تو پھر نہیں کے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ حل نہیں، جزا بدلہ، الاحسانی احسان کا، اللہ مگر احسان، الاحسان احسان ہی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں تک ہو گیا ایک جنت کا. 2 جنت ہوگا، جو ایک پہلے والے کیٹیگری کی جنت ہے ان کا ذکر. اب آیت نمبر 62 سے دوسری کیٹیگری کی جنتوں کا ذکر ہو گیا. وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ. دونی کا اکثر آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشن علاوہ کے ہوتے ہیں، جس طرح من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کئی دفعہ قرآن میں. تو دونی میں علاوہ کے میننگ آ جاتے ہیں من دونی، اور ہما ان دونوں کے علاوہ، یعنی ان دونوں جنتوں کے علاوہ جنتانی 2 باغ اور ہیں، 2 باغ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدہامتان، دونوں گہرے سبز ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے دال ہا میم. یہ لفظ بھی اور یہ روٹ ورڈ بھی ایکسکلوسیولی صرف یہیں پہ ہے، نہ اس روٹ ورڈ سے کوئی اور لفظ ہے، نہ یہ لفظ قرآن میں اور نظر آتا ہے. اور اس میں بھی آنی کا صیغہ 2 کے لیے ہو گیا. تا جو دکھ رہی ہے فیمنن کی ہو گئی ہے، یعنی مدہامتان، کیونکہ وہ جنت تانی وہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہ مؤنث ہی یوز ہو رہا ہے کہ ڈوئل بھی، جس سے وہاں پہ زواتا یوز ہوا تھا فیمنن اور 2 کے لیے. تو اسی طرح یہ بھی 2F دکھ گیا ہمیں. اور مدہامتان، دونوں گہرے سبز ہیں. دالہا میم روٹ ورڈ کے مطلب ہوتا ہے ڈارک گرین. تو یہ بھی یہاں پہ نظر آیا ہمیں یہ. پھر دونوں گہرے سبز ہیں، ڈارک گرین ہے دونوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما، ان دونوں میں، عینانی 2 چشمے ہیں، نضاختین دونوں جوش مارنے والے ہیں. چشم یہ جو ہے روٹ ورڈ اس کا نون دود خا ہے. یہ بھی ایکسکلوسیولی یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا ہے، یہ لفظ صرف ادھر آیا ہے. سورہ رحمان کے علاوہ یہ آپ کو نہیں دکھ رہا قرآن میں. اس کو یعنی فاؤنٹین کی طرح جوش مارنے والے، دونوں جوش مارنے والے ہیں. اچھا یہ بھی تا مؤنث کی ہوئی. آنی جو ہے مؤنث 2F کا ہی ہے یہ تانی کا میننگ. تو یہ ایف فیمنن کس کے لیے استعمال ہوا؟
یہ والا فیمنن تو جنتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنتانی کے لیے، اور یہ والا جو فیمنن ہے یہ اس کا تعلق عینان سے ہے، کیونکہ یہ عینان کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور عینان عین جو ہے عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، تو اسی لیے دونوں جو چشمے ہیں جوش مارنے والے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فیہما ان دونوں میں، ان دونوں چشموں میں، فاکہۃن پھل ہے، ونخل اور کھجور کے درخت، ورمان اور انار ہے. رمان کا روٹ ورڈ جو ہے رامیم نونی ہے، اور یہ قرآن میں رمان 3 جگہ یوز نظر آیا ہے. ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور 2 جگہ سورۃ الانعام میں. سورۃ الانعام کی ایک آیت ابھی ہم نے دیکھی تھی 699، ایک اور سورہ انعام کی ہی آیت میں یہ آیا رمان انار کے لیے، تو یہاں زیادہ یہ یوز ہوا نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ ان میں، ان جنتوں میں، ہننا کبھی یہ فیہما ہے، لیکن جب آگے فیمنن کا ذکر آ رہا ہوتا ہے تو پھر فیہن کر کے آیا پہلے بھی، اور ابھی ہم اس کو ریپیٹ کریں گے حفظ کے لحاظ سے. تو ابھی ایسے دیکھ لیتے ہیں، فیہن ان میں خیرات نیک عورتیں ہیں. خیرات کا روٹ ورڈ خیر ہے. قرآن میں بھلائیوں کے لیے خیرات آتا ہے، نیکیوں کے لیے آتا ہے، مگر نیک عورتوں کے لیے صرف یہیں پہ آیا ہے ایکسکلوسیولی. تو یہاں پہ نیک عورتیں ہیں کر کے میننگ صرف یہیں پہ دکھیں گے کہ نیک عورتیں ہیں. حسان خوبصورت، حسان بھی قرآن میں آپ کو حاسن نون روٹ ورڈ تو بہت دفعہ دکھتا ہے، حسان لفظ نہیں دکھتا. یہاں پہ آپ کو حسان ایک دفعہ دکھے گا، اور پھر ایک اور جگہ نیچے دکھے گا نا، یہ رہا حسان بیوٹیفل. ویسے بھی جس چیز میں حسن ہوتا ہے بیوٹیفل ہوتی ہے، تو حسان کا لفظ بھی آپ کو یہیں پہ دکھے گا. فیہن خیراتن نیک عورتیں. تو یہ اس کو ہم ہائی لائٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اب اس کو یہ صرف میننگس ادھر ہی استعمال ہوئے ہیں اس کے اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ. نیک عورتیں ہیں خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حوریں مقصورات ٹھہرائی ہوئی. مقصورات کا روٹ ورڈ بھی قاف صاد روٹ را ہے قصر سے. یہ لفظ قرآن میں صرف ادھر ہی آیا ہے مقصورات. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرائی ہوئی. تو اس کو بھی آپ کو ہائی لائٹ کر کے ایسے یاد کرنا ہے کہ جو وہاں پہ مقصورات یعنی ریسٹرین ہوں گی، ٹھہرائی ہوئی ہوں گی. کہاں پہ رکی ہوئی ہوں گی؟ وہ فی الخیام، خیموں میں. اردو میں ہم خیمہ یوز کرتے ہی ہیں، تو اس کا روٹ ورڈ ہے خا یا میم، اور یہ بھی قرآن میں صرف ایک دفعہ روٹ ورڈ آیا ہے. یہ روٹ ورڈ اور نہیں آیا، خیام بھی اور نہیں آیا، مگر ہم ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہے کیونکہ ہم اردو میں خیمہ یوز کرتے ہیں. خیاموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لم نہیں، یتمثہن چھوا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. واو کا حمزہ روٹ ورڈ، علی رفرفن قالینوں پہ. رف روٹ ورڈ ہے اس کا. یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے صرف یہیں پہ، اور اس کے میننگ بھی قالینوں پہ، کشنز پہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے. پھر خضرن سبز گرین کلر کے، وعبقری اور نادر. عبقری جو ہے لفظ، اس کا روٹ ورڈ ہے عین با قاف را، عبقر. یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. یہ بھی قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے، صرف یہیں پہ. عبقری نادر، نادر ہوگا بہت ہی. عبقری ہوں گے، نادر ہوں گے، پریشیس ہوں گے، حسان خوبصورت ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں لے جائے جہاں پہ اتنے زیادہ ادھر وہاں پہ نعمتیں ہوں گی. تبارک بہت بابرکت ہے، تبارک اسمو بہت بابرکت ہے نام. اچھا جب ہم ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں تبارک اسمو بہت بابرکت ہے نام، لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے بریک کریں گے ہم کہیں گے تبارک بہت بابرکت ہے. اب حمزہ پہ اس پہ زیری لگائیں گے کیونکہ یہ اسم ہے، تو اسمو بہت بابرکت ہے نام، اسم ربی کا آپ کے رب کا، ذل جلالی جو بزرگی والا ہے، جو رب بزرگی والا ہے. ذو ذات ذی جو ہے اس کے میننگ یعنی کہ والا پزیسر آف کے ہوتے ہیں. ذل جلالی جو بزرگی والا ہے، والاکرام اور عزت والا ہے. تو ذل جلالی و ذل اکرام، تو ایکچولی یہ دونوں کی طرف جا رہا ہے، تبھی والا دونوں میں آئے گی ٹرانسلیشن. تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری ٹرانسلیشن تو کمپلیٹ ہوئی. اب ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ کہتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ واقعی بہت بزرگی والا، اکرام والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے.
اور اپنا نام ہمیشہ پڑھتا ہوا رکھے. اس میں اب ہم آخری جو ابھی ہم نے آیتیں کی ہیں ان کو اگر اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں، یاد کرنے کے لحاظ سے کہ ان کا آپس میں کانٹیکس ملانے کے لحاظ سے، تو اس میں دیکھیں جب ہم یاد کریں گے سب سے پہلے تو جنتوں کا ذکر. پہلے تو ایکوالٹی جنت میں جانے کی ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. یہ والی کوالٹی جب ہوگی کسی انسان میں یا جن میں پھر جنتیں ملیں گی. اللہ کرے ہمیں یہ خوف ہمیں پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہو جائے ہمیں، ہمارا ہر چیز ٹھیک اپنی جگہ پہ ہو جائے گی. تو یہ جب یہاں پہ پہلے اس سے شروعات جنتان 2 باغ ہے، تو اس کی سب سے پہلی صفت کیا ہوئی جنتان کی؟ اس میں برانچز ہوں گی، ذوات افنان، بہت شاخوں والے ہوں گے وہ. پھر اس کے بعد اگلا یعنی پہلے گرینری کا ذکر آ گیا باغوں میں، کس طرح کی گرینری ہوگی، برانچز والی ہوگی. اور پھر اگلی آیت کیسے آ رہی ہے کہ 2 چشمے ہیں اور دونوں بہتے ہوں گے. اور اس میں بھی یہ تا مؤنث کی ہے، صرف بتانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ عین کیونکہ مؤنث ہوتا ہے تو یہ تا مضارع میں جو شروع میں آتی ہے تو مؤنث کی بھی تا ہوتی ہے، تو یہ مؤنث کی ہے، دونوں بہتے ہوں گے. تو پہلے جنتان، پھر گرینری، پھر اس کے عینان کی بات آ گئی نا کہ ادھر چشمے بہتے ہوں گے. اس کے بعد پھر 4 نمبر پہ فروٹس آ گئے، فاکہتن، ہر پھل کی 2 قسمیں، تو یہ آ گیا 4 چیز. اس کے بعد جو ہے اس کا ذکر ہو گیا کہ وہاں پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، پورا بتا دیا کہ وہاں پہ متقین علی فرش بطائنہا من استبرق جنۃ دان، پھل چن رہے ہوں گے. تو یہاں پہ ان کے بیٹھنے کا اور اس کا ذکر آ گیا کہ کیسے پھلوں کے آگے یہ جملہ آ گیا، آیت آ گئی. اور اس کے بعد پھر حوروں کا ذکر آیا، آخری ذکر ہی حوروں کا. پہلے 4 چیزیں ہوئیں یہاں تک اگر دیکھیں آپ تو فروٹ تک، ٹھیک. اس کے بعد تکیے کا ذکر اور یہ بیٹھنے کی پوزیشن کا ذکر آ گیا، اور پھر اس کا ذکر آ گیا حوروں کا. یہاں سے اس کے سمجھے یہاں تک جو ہے کہ وہ کیسے جھکانے والی نگاہوں کو ہوں گی، ان کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس جنت کا ذکر کیا اس کے بعد اینڈ میں کہہ دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا اس کے علاوہ بھی احسان کا کوئی بدلہ ہے؟ احسان ہی ہے، یعنی کہ احسان کا بدلہ. تو یہاں تک کہ ذکر ایک جنتوں کا ذکر ہے. اچھا دوسری جب جنتوں کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ جنتان ہے، اس میں بھی سب سے پہلے گرینری کا ذکر ہے، ڈارک گرین ہم نے پڑھا تھا، مدھامتان. پھر اس کے بعد عینان، وہی چشموں کا ذکر ہے جیسے وہاں پہ تھا، عینان نضاختان، تو اس کے بعد اس کا ذکر ہے اسی طرح. پھر اس میں اس کے بعد فروٹس کا ذکر تھا، فاکہۃ زوجان، اس میں بھی اس کے بعد فروٹس کا ذکر ہے، چوتھا فیہما فاکہۃ و نخل و رمان. اور لیکن اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے والے میں ادھر آ گیا تھا متکئین علی فرش بطائنہا، مطلب وہ بیٹھنے کی پوزیشن کا. مگر یہاں پہ پہلے اس حصے کو لے آیا ہے کہ جہاں پہ خواتین کا یعنی کہ حوروں کا ذکر ہے. تو فیہن خیرات حسان، حور مقصورات فی الخیام، ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا. تو یہاں تک یہ 3 آیتوں میں انہی کا ذکر ہونے کے بعد پھر لاسٹ میں اس حصے کو آ گئے جو اس کا بیچ کا حصہ تھا، ادھر آخر میں آگے متقین علی رفرف خضر و ابقری نسان، کہ کیسی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے وہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے نام آپ کے رب کا جو بزرگی والا ہے اور عزت والا ہے. اس صورت کو ضرور ہمیں سننا بھی چاہیے، ہمیں میمورائز بھی کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے نام رحمان صورت ہم نے کمپلیٹ کی، اس میں کتنی دفعہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرمائے، آخرت کی بھی تمام نعمتیں، تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اس پیاری سی جنتوں میں لے جائے. ہمیں بھی ہمارے پیاروں کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.